اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ ترتیب کے ساتھ چند آیات کی شکل میں ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 95، 96، 97، 98، 95، 96، 97، 98 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے سنا، آپ نے غور و فکر کیا کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اے میری قوم، تم لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کیوں کرنے لگے؟ یہ گوسالہ پرستی میں کیوں پڑ گئے؟ بیل کی پوجا کیوں کرنے لگے؟ تو ان کی قوم نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو اپنے پیچھے ان کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کو ہم نے ان لوگوں کے درمیان اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کر کے میں طور پہ گیا تھا، تو میرے غیر موجودگی میں تم نے ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہیں کی؟ ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، یہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے، ایک عرصے سے یہ لوگ بت پرستی اور گائے پرستی اور بیل پرستی میں یہ لوگ لگے ہوئے تھے، ابھی میرے غیر موجودگی میں تم کو ان کے اوپر پورا دھیان رکھنا ہے، اور ذرا سا بھی یہ لوگ دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے تو ان کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں ہارون علیہ السلام نے بالکل وضاحت سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مجھ کو ایسا خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو قوم ہے بنی اسرائیل یہ دو ٹکڑے میں بٹ جائے، ان کے درمیان پھوٹ نہ کہیں پڑ جائے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ جب ہارون علیہ السلام نے یہ جواب دے دیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چونکہ قوم سے جب پوچھا کہ تم لوگوں نے بیل کی پوجا شروع کیوں کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کیوں کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنا زیور جمع کیا اور یہ ساری ذمہ داری سامری کے اوپر ڈالی کہ اس کو پگھلا کر کے اینٹ بنا لیا جائے، تو سامری نے شرارت کرتے ہوئے اس کی اینٹ نہیں بنایا بلکہ اس کا بچڑا بنا کر کے نکال دیا۔ تو چونکہ ان تمام فساد کی جو جڑ تھی وہ سامری تھا، تو اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ سامری کی طرف مخاطب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو خطب کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اہل لغت کی تصریح اور تفصیل کے مطابق عام طور پر ایسی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی چیز ناگواری سے پوچھی جائے کہ تمہارا کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، بتاؤ کیوں ایسا کیا تم نے؟ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یہ سب جو بدماشیاں کی ہیں، یہ سب جو شرارتیں کی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے، بتلاؤ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو سامری نے جواب میں کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اور رسول کے قدم کے نیچے سے میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها، اور اس کو بچھڑے کے اندر ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سکھلایا۔ مطلب یہ کہ جواب اس نے یہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو غرقاب کر رہا تھا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور ان کے آنے کا احساس مجھ کو ہو گیا، لہٰذا جب وہ آئے اور جب وہ چل رہے تھے تو ان کے پیر کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی میں نے اٹھا لی، اور پھر جب میں نے بچڑے کو ڈھالا تو اس کے اندر اس مٹی کو ڈال دیا تاکہ میں اس مٹی کی کرامت دیکھنا چاہ رہا تھا، اور جب میں نے اس مٹی کو اس کے اندر ڈالا تو پھر اس سے بیل کی آواز آنے لگی، تو سمجھ لیا کہ اس کے اندر بڑی کرامت ہے، اور اس لیے میں نے لوگوں کو کہا کہ اس کی پرستش کرو۔
تو یہ بات جو سامری نے کہی دراصل یہ حقیقت نہیں تھی، اس نے اپنی طرف سے بنا کر کے کہا. اور کیوں اس نے ایسا کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سامری تھا بظاہر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اندرونی طور پر یہ منافق تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے رتبہ ملا ہے ان کو نہیں ملنا تھا، بلکہ یہ رتبہ اور یہ جو لیڈرشپ جو تھی یہ مجھ کو ملنی تھی، اور پوری قوم کی اگوائی اور رہنمائی یہ کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے ایک دوسری پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو اغراض و مقاصد ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لانا، اس سے چھوڑ کر کے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے. اور اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ قوم کیا پسند کرتی ہے. اور چونکہ یہ قوم جو تھی ایک عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی، اور یہ جو قوم تھی وہ بیل کی عبادت کرنے والی، لہذا اس نے بالکل وہی رستہ اختیار کیا، اور بچڑے کو اور سونے کو ڈھال کر کے بچڑے کی شکل میں اس نے لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. یہ اصل اس کی حقیقت تھی، اور وہ لیڈرشپ کرنا چاہتا تھا. اور اس چیز کو ہارون علیہ السلام بھاپ گئے تھے. ہارون علیہ السلام نرم مزاج آدمی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دیا تھا. لیکن بہرحال یہ تھوڑا دیکھا کہ قوم کے حالات بگڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ ہماری طرف آ جائے اور کچھ لوگ سامری کے ساتھ چلے جائیں تو خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور پھر پوری قوم بٹ جائے گی. لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آنے دو، پھر اس چیز کا ایک مکمل اور بالکل پرفیکٹ جو ہے اس کا حل نکالیں گے. اس لیے ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور یہی چیز چاہتا تھا سامری. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو سامری نے جواب میں یہ کہا کہ بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے رسول کے قدم کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. تو یہاں پر رسول سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو اللہ کے رسول ہیں، آپ چل رہے تھے تو آپ کے قدم کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی میں نے اٹھا لی. اور دراصل یہ بھی اس کی بہت بڑی مکاری تھی. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا بول کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نرم کر لے اور اپنے فیور میں کر لے، اور ان تمام چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ لیڈرشپ کرنا چاہ رہا تھا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زیور کو ڈھال کے اس نے جو بچڑا نکالا اس میں سے بیل کی جو آواز آ رہی تھی، تو یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھیے جو باجا لوگ بجاتے ہیں، بانسری، اس میں پھونک مارتے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. یا پھر کال بیل کا جو بٹن ہوتا ہے، کال بیل جو ہوتا ہے، بٹن دبانے سے کال بیل سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہے. تو یہ جو مختلف قسم کی آوازیں جو نکلتی ہے وہ کیوں نکلتی ہے؟ اس کی جو اندرونی بناوٹ ہوتی ہے، بنانے والا اس کو اس انداز میں بناتا ہے کہ جس طرح کی آواز چاہے وہ نکلوا سکتا ہے. کال بیل کے بٹن کو دبائیے تو سب جگہ ایک ہی آواز نہیں آتی ہے، کہیں پر ٹر ٹر کی آواز آتی ہے، کہیں پر میوزک آتا ہے، کہیں پر کچھ آتا ہے. تو یہ جو اندرونی ساخت اور بناوٹ ہوتی ہے، بنانے والا اس انداز میں اس کو بناتا ہے کہ اس سے اس طرح کی آواز نکلتی ہے. تو یہ جو سامری تھا یہ بڑا ہی ہوشیار اور شاطر آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ جب بیل کے بچڑے کو ڈھالا تو اندر جو اس نے پترا وغیرہ لگایا اس انداز میں سیٹ کیا کہ جب ادھر سے ہوا اس کے منہ سے پاس کرے تو اس کے اندر سے آواز نکلے، اور اس کو اس جگہ پہ فٹ کر دیا کہ ہوا ادھر سے آوے اور ہوا جب باہر نکلے اس کے منہ سے تو اس میں سے بیل کی آواز نکلے. اس انداز میں اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا کہ بصرت بما لم یبصروا به، اس نے اس طرح سے ہتھ کنڈا کیا کہ میرا ایسا ایسا معاملہ تھا، لیکن معاملہ اس کا بالکل اس کے برعکس تھا. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری باتیں سمجھ لی تو کہا کہ تیرا جو جرم ہے یہ بہت ہی بڑا ہے. تو نے پورے قوم کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر کے بچڑے کی عبادت کی طرف لگایا ہے، اور تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید سے ہٹا کر کے لوگوں کو شرک کی رہنمائی کی ہے. لہذا تیرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. اور اس کے بعد اس کے عذاب کو واضح کرتے ہوئے اور اپنا فیصلہ سناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ، تو اب جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، زندگی بھر تیری سزا یہ ہوگی ان تقول لا مساس، کہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھ کو مت چھو. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پورے قوم سے اس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن اس سلسلے میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ سزا دی کہ جو بھی اس کو چھوتا تو وہ سامری بھی اور چھونے والے دونوں کو زبردست بخار آ جاتا تھا.
تپے دق جو ہوتا ہے نا، تپ کی بیماری، وہ تپ کی بیماری لگ جاتی. جو بھی سامری کو چھوتا تو سامری کو بھی بخار کی بیماری لگ جاتی اور چھونے والے کو بھی لگ جاتی. اور اس طرح سے سامری جیسے کوئی چھونے کے لیے آتا، سامری کہتا کہ مجھ کو مت چھوؤ. اس کو ایک سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا، زندگی بھر تیرے اوپر عذاب یہ ہے کہ ان تقول لا مساس، کوئی بھی تیرے قریب آئے گا تو تو فوراً کہہ دے گا کہ مجھ کو مت چھوؤ، مجھ سے مت سٹو. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اس کو یہ بیماری لگ گئی تو فوراً اس نے آبادی چھوڑ دی اور جا کر کے جنگل میں رہنا سنا، جانوروں کے ساتھ رہنا سنا شروع کیا، اور یہی عبرت کا نشان بن کر کے وہ اپنی زندگی کو جنگل میں ہی ختم کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، تمہاری زندگی بھر کی سزا یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ کہتے پھرنا کہ مجھ کو مت چھوؤ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تمہاری مکمل سزا نہیں ہے، اور کسی بھی ظالم و جابر کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ اس کی مکمل سزا نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جو کسی ظالم و جابر کو یا کسی گمراہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے ظلم سے اور اس کی گمراہی سے لوگ محفوظ ہو جائیں، وگرنہ اصل سزا جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے عذاب کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں، اس کی خلاف ورزی ہونے والی نہیں. کل قیامت کا میدان ہوگا اور تو نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس کے بدلے میں رب العالمین کے بارگاہ میں تم کو سزا ملنے والی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بچڑے کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کا معبود بنا کر کے کھڑا کیا ہے، تو دیکھ اس بچڑے کا میں کیا حشر کرتا ہوں. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، یہ جو بچڑا تو نے بنایا ہے اور جس کو لوگوں کا معبود تو نے مقرر کیا ہے اور جس کے سامنے تو مجاور بن کر کے بیٹھا رہتا ہے، اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، اس کے سامنے اعتکاف کر کے بالکل بیٹھا رہتا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا معبود ہے، تو دیکھ اس کا کیا حشر کرتا ہوں. اس کو دیکھو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلا کر کے اس کے راکھ کو دریا اور سمندر میں بہا دیتا ہوں. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، یعنی یہ جو تمہارا معبود ہے اس کو ابھی میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، جس کو تو نے سونے اور مٹی سے ملا کر کے بنایا ہے اس کو ابھی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور دیکھ اس کو کیسا جلاتا ہوں اور جلا کر کے اس کے راکھ کو کیسے دریا برد کرتا ہوں، دیکھ لے تو. یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، جلایا، اس کے راکھ کو دریا میں برد کیا. اور دراصل اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے بنی اسرائیل اور اے وہ لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس طرح کے مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے ہو، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تم کو کیا بچائے گا، جو خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائے گا. تو یہی چیز دکھلانا مقصود تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں تمام انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، بے شک تم تمام کا معبود وہی وہ ایک اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں موحد اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید پرست قوم میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرک جیسے عظیم جرم سے محفوظ فرمائے، ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.